السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مرکز بصیرت مکہ مکرمہ کی طرف سے تیسری سالانہ دعوت دین کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا کانفرنس کا دوسرا دن ہے۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ بدیع الدین صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائی آپ نے۔ اب میں اپنے پہلے مقرر کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مقرر ہیں جناب فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ تعالی، شیخ معروف عالم دین ہیں، اور شیخ کا موضوع ہے نماز کا حکم، اہمیت اور نمازی کا مقام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، اسلام جو اللہ رب العزت کا اس کائنات کے لیے سب سے آخری اور سب سے سچا، محبوب اور پیارا دین و مذہب ہے، اس دین میں اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ ضروری جو کام ہے وہ عبادت ہے اللہ رب العزت کی، بلا شرکت غیرے۔ اور عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت ہے نماز کی، جس کو قرآن صلاۃ کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت پر اتنی زیادہ باتیں اور اتنا زیادہ مواد اور اتنی زیادہ آیات اور صحیح احادیث موجود ہیں کہ کئی گھنٹوں تک مسلسل اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ لیں
قرآن شریف کھولیں اور قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ دیکھیے، یہ ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی. قرآن یہ بتلا رہا ہے یہ کتاب آسمانی، جو آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، اور اللہ رب العزت کا آخری دستور، جو جنس و انس، جو جن و انس کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. سب سے محترم اور سب سے آخری رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے، تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ سامان ہدایت ہے. اور پھر یہ بتلاتا ہے کہ جن کو قرآن متقی کہتا ہے ان کے اعمال کیا ہیں، اور کیسے آدمی متقی بنتا ہے، اور تقوی کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں دیکھیے ایک ہی سیاق میں تین چیزیں بیان کی گئی: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. یہ بنیادی طور پر متقیوں کا دستور العمل ہے. کوئی آدمی تقوی شعار ہو، متقی ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہو، اس آدمی کے اندر ان چیزوں کا ہونا یا جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ ضروری چیز نماز ہے. نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے رب سے رابطے میں رہ سکتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر عنایت حاصل کر سکتا ہے، اس کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتا ہے. اور نماز ہی ایسا عمل ہے جس سے بندہ 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کا دربار عام درباروں جیسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی چلا جائے. بلکہ یہ دربار وہ ہے جس دربار میں رسائی کے لیے مقربان بارگاہ الہی
تمنا کرتے ہیں نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، شہید اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ دربار الہی میں ان کو باریابی کی اجازت مرحمت ہوئی، موقع ملا، اور ایک عام بندہ، ہر ایک بندہ جو نماز کا پابند ہے اور نماز کو نماز کی طرح سے پڑھتا ہے اور اس انداز سے اس کو پورا کرتا ہے جس انداز سے اس کو حکم دیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اگر وہ اس کو بجا لاتا ہے تو 5 وقت 5 بار 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی حاضری پکی ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کے دربار میں آپ 5 وقت حاضری لگائیں، اس سے آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ بہت قریبی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کو قرآن شریف میں، عبادات میں، اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبیوں کے تذکرے کیے گئے، رسولوں کے تذکرے کیے گئے، تو اس میں ان کے اعمال میں سب سے بڑی چیز، عبادت جس کا تذکرہ کیا گیا، وہ نماز ہی ذکر کی گئی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز کا پابند رہوں اور زکوٰۃ اس کے وقت پر ادا کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت کتنی پیاری بات فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اگر میرے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہے، میری یاد سے اپنے دل کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر مجھ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ نماز کا قیام، نماز کے قیام کا مطلب دیکھیے 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں کے 2 الگ الگ مفہوم ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، جب چاہے پڑھ لیا، جماعت سے، بغیر جماعت کے، مسجد میں، مسجد کے باہر، جب من میں ہوا، یہ نماز پڑھنے میں شامل ہے۔ لیکن اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شروط کے ساتھ پابندی وقت سے، جماعت سے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اسی نماز کو کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ کس کو؟ نماز قائم کرنے کو، نماز پڑھنے کو نہیں۔
نماز پڑھنے والے کا تذکرہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ کیا گیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون۔ یہ دیکھیے یہ کون ہے؟ نمازی ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ ساہون، غفلت کا ایسا ان پر بھوت سوار ہے کہ نماز جس اہتمام کا تقاضا کرتی ہے وہ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، جب من میں ہوا پڑھ لیا۔ غفلت، سہولت اور بس اول اتارنے جیسی بات۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی من مرضی سے، اذان کا، جماعت کا، مسجد کا، اس کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ غفلت شعاری سے بیٹھے رہتے ہیں اور یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تب دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ دکھاوا اور ریاکاری مقصود ہے، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کو محبت کے ساتھ اس کی رحمتوں و نوازشوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، یراؤون۔ اور قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ پر منافقین کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو وہاں کہا گیا کہ یہ نماز کے لیے جب وقت ہوتا ہے تو کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ حالت یہ ہوتی ہے وَهُمْ کسالى، کسل مندی، سستی، کاہلی۔ ایک تو بہت کم نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو سستی اور کاہلی سے بس یوں ہی کسی طرح سے ہو جائے، ایسی نماز آدمی کو کامیاب نہیں کرتی۔ کون سی نماز کامیاب کرتی ہے؟ قرآن وہ بھی بتلاتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاة قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور احساس یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے دربار میں اس کو راضی کرنے کے لیے قیام، رکوع، سجدہ، دعائیں اطمینان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ حقیقی نمازی ہیں۔ ورنہ نام کے نمازی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والے، فویل للمصلین، ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، ریاکاری سے بچائے، سستی اور غفلت سے باز رکھے، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، تو جو نماز پڑھتے ہیں
وہ متقی ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور ان کے برخلاف عمل رکھنے والے منافق ہیں، ریاکار ہیں، دھوکے باز ہیں، غفلت شعار ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بخیر نہیں، قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں بہت سارے لوگ جو دنیا میں بڑے نامی گرامی اچھے خاندان کے، لیکن وہاں پر جہنم میں نظر آ رہے ہیں، تو جنتی اپنی جنتوں سے، بالا خانوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے تو وہ لوگ نظر آئیں گے، ارے یہ فلاں صاحب، آپ تو بڑے اچھے تھے، آپ کا تو بڑا نام تھا، دنیا میں تو آپ یہ کہلاتے تھے، ما سلککم فی سقر، آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا جہاں ہم ہیں، جنت میں، لیکن بدقسمتی آپ وہاں نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ وہاں کس وجہ سے گئے؟ تو قرآن نقل کر رہا ہے، بھائیو کان کھولو، آنکھیں کھولو، دل کے دروازے کھولو، دلوں پر چھائی ہوئی زنگ کو دور کرو، اور یہ منظر دیکھو جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ دنیا ختم ہو گئی ہے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے گئے ہیں، اور ایسے میں جنت والے جہنم میں گئے ہوئے کچھ لوگوں کو، جن کو دنیا میں وہ پہچانتے تھے، ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قالوا ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جہنم میں کیسے گئے؟ آپ تو بڑے اچھے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ یہ دیکھیے، تین باتیں اس میں ذکر کی گئی۔ جہنم میں جانے کا سبب، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ مشرکین کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ جنتی ان کو تعجب سے اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا، دنیا میں آپ مسلمان تھے، نام آپ کا مسلمان تھا، صورت آپ کی مسلمانوں جیسی تھی، مسلم کمیونٹی میں آپ شمار ہوتے تھے، سرداروں میں آپ کا نام تھا، وہاں کیسے؟ اگر وہ کافر ہوتے، مشرک ہوتے تو ان کو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ کافر کا ٹھکانہ تو وہی جہنم، اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جہنم میں جائے، تعجب کی بات ہے، اسی لیے تعجب سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ بات تمہاری صحیح ہے، آج تم ہمیں یہاں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہو، تو سبب یہ ہوا، سب سے بڑا سبب، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا بتایا جا رہا ہے، اور کون بتا رہا ہے؟ جو مسلمان ہو کر جہنم میں جلائے جا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں لم نک من المصلین، اور ولم نک نطعم المسکین۔ دیکھو، جو نماز نہیں پڑھتا
وہ نیکی کے اور کام کرنے میں بھی پیچھے ہی رہتا ہے۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، رانڈوں کا، ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں پر شفقت نہیں کرتا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو یہ بھی ہم کرتے تھے، بس دنیا بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اس بات کو خاص طور سے اچھی طرح سے سنو۔ عام طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو تم دیکھو گے چائے خانوں میں، قہوہ خانوں میں، بیٹھکوں پر اور لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گپیں لڑا رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر دین، مذہب، اس کے نمائندوں، علماء، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان پر زبان درازی کرتے ہیں، الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب لوگ گپے لڑاتے تھے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کا برا انجام آپ کے سامنے، اور قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بڑی گہری بات کہی قرآن نے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ شرک سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو آخر کار شرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ انسان فطری طور پر ایسا بنایا گیا ہے، اس کے رب نے اس کو بنایا ہے ایسا کہ دنیا میں رہے گا، کسی نہ کسی کی بڑائی تسلیم کرے گا۔ اگر اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کرے گا تو غیر اللہ کی، اللہ کی نہیں تو غیر اللہ کی۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرے گا تو اپنے جیسے گزرے ہوئے انسانوں کے سلسلے میں پھیلائی گئی جھوٹی کہانیوں کے نتیجے میں ان کو حاجت روا مشکل کشا ماننے لگے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے بیان میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے رفتہ رفتہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں تو مومن اور مسلمان کی حالت میں نہیں بلکہ مشرک کی حالت میں جاتے ہیں۔ اور کتنی پیاری بات کہی علامہ اقبال نے، دیکھو اور سنو، فرماتے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو نماز پڑھنے آپ جاتے ہو، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہو، یہ ہزاروں غیر اللہ کی بندگی، ان کی عبادت، ان کی غلامی سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ جو احکم الحاکمین، خالق کائنات،
رازق کل کائنات کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کسی کی بڑائی ہمارے پیش نظر نہیں ہے، صرف اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب کی بڑائی ہم نے اپنی نظر، دل، دماغ سے کھرچ کے پھینک دی ہے، صرف اللہ کی بڑائی ہمارے پیش نظر ہے، اللہ اکبر۔ تب ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، لیکن جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ مخلوق کے سامنے بار بار سجدہ ریز ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور ان کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ایک اور بات قرآن ہی سے، قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو انسان دنیا میں رہتا ہے، ہزار پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں، طرح طرح کی آزمائشیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہے۔ آدمی ہوپلیس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں، بے چینی، بے قراری اس کو چاروں طرف سے آ کر گھیرنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نسخہ بتلایا، صبر، جو بھی حالات گزر رہے ہیں نا اس پہ صبر، میرے رب کی مرضی ہے تو مجھے پسند ہے، اور الصلاۃ، نماز، نماز کی پابندی تجھے بے قراری، بے کلی، پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ایک لمبی حدیث کا حصہ، قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت نے نماز میں رکھی ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں، مشکلات آئیں، لیکن جب میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کی کبریائی کے گن گاتا ہوں، تب ساری مصیبتیں، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو بھائیو عزیزو، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو اپنے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے معمولی نہیں، سب سے زیادہ اہم چیز سمجھو۔ کچھ بھی چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے۔ نماز کی پابندی کرنے سے ہی ہم مسلم سماج کا صحیح معنی میں حصہ بنتے ہیں۔ نام بڑے بڑے رکھ لینا، القاب و آداب شیخ سید مغل پٹھان بن جانا اور نماز نہ پڑھنا، یہ سارے القاب و آداب سب بکواس ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اور اگر آپ نمازی ہیں، کوئی لقب آگے پیچھے آپ کے نہیں لگا ہوا ہے، آپ صرف عبداللہ، عبد الرحمن ہیں، اتنا آپ کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہے، اور قیامت میں آپ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا اور بندہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا حساب کتاب کے لیے، اول ما یحاسب بہ العبد، تو بندے سے سب سے پہلے توحید و رسالت کے بعد، عقیدے کے بعد جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ الصلاۃ، نماز۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی اور معاملات میں اللہ رب العزت سرسری طور پر کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے
यूं समझ लो कि पासिंग मार्क्स देकर आपको जन्नत की तरफ रवाना करने का हुक्म दे देगा। और नमाज ही अगर नहीं निकली, तब कितना ही कुछ भी कर लिया हो आपने, सब बेकार है। रोज़े महशर के जहां गुदाज बुअत, अव्वली पुरसशे नमाज बुअत। वो दिन जब पित्ता पानी हो रहा होगा, अंबिया और रसुल कांप रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। उस दिन में सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज होगी। तो भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है और इसकी तैयारी अभी से करो। अगर अभी तक गफलत थी तो गफलत को किनारे करो और पाबंदी करो, ताकि इस दुनिया से जब तुम जाओ तो तुम्हें फरिश्ते खुशखबरी सुनाए और तुमसे कहें कि खुशखबरी है तुम्हारे लिए। और जो वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाजियों से किया था, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, वो जन्नतें तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसमें नहरें बह रही है और जिसकी खूबसूरती का बयान मुमकिन नहीं है किसी इंसान से। वो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है अगर नमाज आपने ठीक की है। लेकिन नमाज पढ़ो तो नमाज की तरह से पढ़ो। और रसूल अकरम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते तुमने देखा है। तो जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो, तो ये नमाज अल्लाह के दरबार में शर्फ कबूलियत से नवाजी जाएगी और तुम्हारे लिए कामयाबी का सबसे बड़ा वसीला और ज़रिया साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे, जब दुनिया से ले जाए ईमान और सलामती के साथ ले जाए। परवरदिगार हमें नमाज का पाबंद बनाए, जमात से वक्त पर खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने शेख का दर्स समाअत फरमाया। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए। अब मैं बिला ताख़ीर अपने अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ, जनाब फ़ज़ीलत शेख अबू माहिर अदनान अल्ताफ़ हफ़िज़हुल्लाह ताला। शेख का मौजू है बेनमाजी का इंजाम। तवज्जो से समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, हम्दन ला युहसा व शुक्रन कमा युहिब्बुहु रब्बुना व यर्दा, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। कितना ही बेतौफीक, खैर से महरूम और नुकसान उठाने वाला है वो शख्स कि जिसके मुताल्लिक अहले इल्म का ये इत्तिफ़ाक़ी मौक़िफ़ और नज़रिया है कि वो आदमी किसी चोर से, किसी डाकू से, किसी बदकार से बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले शख्स से ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। अहले इल्म का इस बात में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि वो सब एक नुक्ते पर जमा हैं कि ये आदमी इन सब गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले से ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन शख्स है, कौन आदमी है कि जिसका गुनाह ऐसा है कि उलमा के नज़दीक इत्तिफ़ाक़ी तौर पर वो इन सब से ज़्यादा बड़ा मुजरिम है? तो वो नमाज का तारिक है, नमाज की पाबंदी न करने वाला, नमाज को अदा न करने वाला और नमाज के मामले में कोताही करने वाला। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-कबायर में ये नकल किया है कि उलमा के नज़दीक इत्तिफ़ाक़ी तौर पर वो इन सब से ज़्यादा बुरा और इन सब से ज़्यादा बढ़कर मुजरिम है। कौन? फरमाते हैं जो एक नमाज को तर्क कर दे, जो एक नमाज को जानबूझकर बग़ैर किसी उज़र के तर्क कर दे,
اتفاقی طور پر تمام علماء کے نزدیک وہ ان سب سے زیادہ بڑا مجرم ہے، لیکن بے نمازی کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کی شرمندگی کے لیے کہ اس بات پر اتفاق کے بعد اب علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا آیا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ علماء کی ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ ترک نماز کفر ہے، اور جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کو چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ہی ہے، کئی سارے بڑے گناہوں سے زیادہ بڑے گناہ کا ارتکاب یہ کر رہا ہے، ان سے زیادہ بڑا مجرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کفر کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ جبکہ دوسرے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے کفر کا ارتکاب جو کیا وہ کفر عملی ہے، یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے شرمندگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل علم اس کے مسلمان ہونے پر متفق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے شاگرد عبداللہ ابن شقیق تابعی رحمہ اللہ وہ ترک نماز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع میں اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ عبداللہ ابن شقیق جو کہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دوسرے کسی گناہ کو، دوسرے کسی جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اس عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے ترک کو، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ اتفاقی موقف تھا کہ جو انسان نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ اس کا ارتکاب کرنے والا اس کو وہ کافر نہیں کہتے تھے، اس عمل کو کفر نہیں جانتے تھے، لیکن ترک نماز کو وہ تمام صحابہ کرام اتفاقی طور پر کفر جانتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھی اور ان کے ہم مکتب امام اسحاق بن راہویہ جو کہ ائمہ اسلام میں ایک بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں، ان سے امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تعظیم قدر الصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ کی یہ رائے ہے، ان کی میں رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان تارک الصلاۃ عمدا من غیر عذر حتی یذهب وقتها کافر، کہتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا، وہ انسان مریض نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، سفر میں نہیں تھا، بھول نہیں گیا تھا، اس کو کوئی اور عذر نہیں تھا، نماز اذان ہوئی، اس نے اذان سنی، نماز کا وقت داخل ہوا، اس کے علم میں تھا، اس کو بتلایا گیا نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کو پڑھو، لیکن اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ امام اسحاق بن راہویہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مجھے اپنے زمانے تک تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کتاب و سنت کی نصوص جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ تارک نماز، نماز کو ترک کرنے والا دین اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جبکہ آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ تمام علماء کے نزدیک اتفاقی طور پر کئی سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے، اللہ کے ہاں اس کی سزا ان سے زیادہ ہے، یہ تو تمام علماء کا اتفاقی موقف ہے، لیکن آیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس کے لیے یہ بات کتنی شرم کی ہے کہ علماء کا اس کے مسلمان ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تارک نماز کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل جہنم، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوگا، ان کی آپس میں جو بات چیت ہوگی،
اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ کون سے بڑے بڑے گناہ تھے، تمہارے کون سے ایسے اعمال تھے، تمہاری کون سی ایسی بدعمالیاں تھیں، کون سی ایسی نافرمانیاں تھیں جن کے سبب تم جہنم کی آگ میں پہنچ گئے۔ تو اہل جنت اہل جہنم سے یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت سوال کریں گے تمہیں جہنم کی وادیوں میں کس بات نے پہنچا دیا، تمہارا وہ کون سا ایسا عمل تھا جس کے سبب سے تم جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو وہ اپنا سب سے پہلا بنیادی بڑا گناہ جس کو ذکر کریں گے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں پہنچے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ ذکر کیا، اور اہل جہنم نے جہنم میں پہنچنے کے بعد اپنا پہلا جو سب سے بڑا گناہ ذکر کیا وہ کیا تھا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہ پڑھنے کے سبب ہم جہنم کی آگ میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ ہمارا بڑا گناہ کیا تھا کہ ہم نماز کی ادائیگی کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین مکہ سے، کفار قریش سے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو دین حق کی دعوت دیجیے، دین کا پیغام دیجیے، اور ان سے جنگ کیجیے، قتال کیجیے، جہاد کیجیے۔ کب تک؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ توبہ کر لیں، شرک سے، کفر سے، بغاوت سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر آپ نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، آپ نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اگر وہ ان تینوں معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ اس کا اقرار کرنے سے انکار کر دیں، وہ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ نہ کریں، یا نماز ادا نہ کریں، یا زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو آپ نے بدستور ان سے جنگ جاری رکھنی ہے، آپ نے ان سے جہاد جاری رکھنا ہے، آپ نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے۔ جو ان کے اسلام میں داخل ہونے کا پتہ دے گا، جو بات اس بات کو یقینی اور حتمی کر دے گی کہ اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی سیاق، پھر فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ توبہ کرنے کے بعد، نماز کی پابندی کرنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اب یہ آپ کے مسلمان بھائی ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد ان سے جنگ کرنا، ان سے قتال کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور صریح حکم دیا کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کی ادائیگی نہ کرے، تو فرمایا اس کا یہ زبانی دعویٰ ہے، خالی دعویٰ ہے، ابھی تک اس نے اپنے مسلمان ہونے کا حتمی طور پر، عملی طور پر جو اظہار تھا وہ نہیں کیا، ابھی تک اس کا خون، اس کا مال، مسلمان ان سے جنگ کر سکتے ہیں، مسلمان اس کے مال کو مال غنیمت بنا سکتے ہیں، لیکن جب یہ کفر سے توبہ کر لے گا، شرک سے توبہ کر لے گا، نماز ادا کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، اس وقت یہ آپ کا دینی بھائی ہے، اس وقت یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ اب اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے ساتھ قتال کرنا یہ آپ کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کی جو پہچان بتلائی، اس کے اندر یہ لازمی وصف ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، تب مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ جنگ اور قتال کرنا جائز اور روا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ان کی صفات کو ذکر فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان کے کچھ جانشین ایسے بنیں گے، اہل ایمان کے بعد، ان نیکوکار لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا ان نیک اور صالح لوگوں کے بعد ان کے ایسے برے، بدترین اور ناخلف جانشین آئے، فرمایا کہ جنہوں نے بدعمالیوں کی انتہا کر دی، اور ان کی بڑی بڑی بدعمالیاں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا،
ان میں سے سب سے پہلی فرمایا انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کی پابندی نہ کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اس دنیا کو کمانے، دنیا کو حاصل کرنے اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھونے کے بعد انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پابندی نہ کی۔ یہ ایسے برے اور بدترین جانشین ہوئے اچھے لوگوں کے بعد، ایسے برے لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عنقریب اپنی اس برائی کے انجام کو پا لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی وادیاں ہیں، جہنم کے گڑھے ہیں جن کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا، اوندے منہ ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کی سزا ہوگی کہ وہ جو نیک وکار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، جو نیک اعمال کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، ان کے بعد یہ ایسے برے لوگ آئے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے نماز کو ترک کر دیا، اس سبب سے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا چوتھا مقام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے قیامت والے دن اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے جب اللہ رب العزت اپنی پنڈلی اس کو نمایاں کریں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ فرمایا اہل نفاق جو زبانی طور پر اپنی زبان سے ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، حقیقت میں ایمان اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی اس کو ظاہر کریں گے، نمایاں کریں گے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے، اہل ایمان سجدے کے اندر گر جائیں گے، لیکن اہل کفر، اہل نفاق اور وہ لوگ جو زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اس دنیا میں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے صدائیں لگائی جاتی تھی، لیکن وہ سجدے کے لیے نہیں آتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو فرمایا کل قیامت والے دن ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی، اور سیاہی ان کے چہروں کے اوپر ظاہر، واضح، نمایاں اور عیاں ہوگی، ذلت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ اس کا سبب کیا؟ فرمایا اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، نماز کے لیے بلایا اور پکارا جاتا تھا، لیکن وہ نماز کی پابندی کرنے والے نہیں تھے۔ اس سبب سے آج قیامت والے دن ان کی کمروں کو تختے کی مانند بنا دیا جائے گا، اور آج بھی وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، اور واضح اور نمایاں ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف زبانی، خیالی اپنی زبانوں سے ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن اس کا پہلا عملی مظہر اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ جو نماز، اس کو ادا کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید کا پانچواں مقام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ اہل ایمان کی روش، ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کا اور کفار کا طریقہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرنے والے ہیں، نماز کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ اہل ایمان کا وصف کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ اگر کوئی نماز ترک کرنے والا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرنے والا، نماز ادا کرنے والا نہیں ہے، تو وہ گویا کہ اہل ایمان کے طریقے سے، ان کے راستے سے، ان کی روش سے ہٹ کر اہل شرک اور اہل کفر کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بے شمار کئی اور ساری آیات ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر 10 آیات ایسی نقل کی اور پھر ان سے یہ استدلال بیان کیا کہ تارک نماز، نماز کو ترک کرنے والا، قرآن مجید کی ان آیات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 آیات نقل کی، اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری آیات ہیں جن سے اہل علم نے تارک نماز کے کفر پر قرآن مجید سے استدلال کیا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، ہم
ان 5 آیات پر اکتفا کرتے ہیں اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ تارک نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر نماز کی ترغیب دلائی، نماز کی اہمیت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری احادیث میں تارک صلاۃ کے حکم کو بھی بیان کیا اور اس کے لیے اخروی جو سزائیں ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تارک نماز کے متعلق وہ بیان کرتا ہوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سن کر اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو باؤنڈری لائن ہے اسلام اور کفر کے درمیان، انسان اگر اس عمل کو کرے تو اس باؤنڈری لائن کی ایک جانب، اور اگر اس کو ترک کر دے تو اس باؤنڈری لائن کی دوسری جانب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حد فاصل نماز ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرنے والا، اس کی ادائیگی کرنے والا ہے تو وہ مومن اور مسلمان ہے، لیکن اگر کوئی نماز کو ترک کرنے والا، اس کی پابندی نہیں کرنے والا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حد فاصل مقرر کیا ہے، وہ جو باؤنڈری لائن ہے اسلام اور کفر کے درمیان، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت جس کو امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی وغیرہ نے بیان کیا ہے، برائدہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو ایک عہد و پیمان ہے جس کے سبب سے ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اپنے عمل سے وہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہے ہیں، اور جب تک وہ اپنے مسلمان ہونے کا ظاہری طور پر ثبوت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ قتال نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ اہل کفر والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا فمن ترکها فقد کفر، فرمایا البتہ اگر جو نماز کو ترک کر دے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، نماز کے متعلق وہ پابندی والا رویہ اختیار نہیں کرے گا، تو اپنے عمل سے وہ اس بات کا اظہار کر دے گا کہ اب گویا کہ وہ اس نے جو نفاق کا چوغا پہنا ہوا تھا اس کو اتار کر واضح کفر کا ارتکاب کر دیا اس نے، اب اس کے ساتھ اہل کفر والا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا فرمان جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اور کون سے ایسے امور ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے کے بعد ان سے جنگ اور قتال کرنا ترک کر دیا جائے گا؟ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا توحید اور رسالت کا اقرار جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نے ان سے جنگ اور قتال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ما حتی یقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، یہ نماز کو قائم کریں، جیسے کہ اللہ کے قرآن میں بھی آیت گزر چکی، وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، وہی فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ جو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دین کے قائم کرنے تک، اور دین کا قیام کب ہوگا، دین کب قائم ہوگا؟ فرمایا جب وہ کفر و شرک سے توبہ طائب ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے، اور پھر نماز قائم کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو پڑھیں گے۔ فرمایا پھر اس وقت وہ اسلام کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں گے، اہل اسلام میں ان کا شمار ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان سے جنگ اور قتال جائز نہیں ہوگی۔ چوتھی روایت
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام اکٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، نماز کا ذکر چل پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان نماز کی اہمیت کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا میرے صحابہ کرام جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی ادائیگی کے اندر سستی غفلت کوتاہی نہ برتے گا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت والے دن یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، وہ روشنی جس روشنی کے سبب انسان چل کر پل صراط کراس کرے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ وہ روشنی کہاں سے حاصل ہوگی؟ فرمایا وہ روشنی نماز سے حاصل ہوگی۔ یہ نماز پڑھنا کل قیامت والے دن اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا، نور کا باعث ہوگا۔ اس نور کے سائے میں، اس نور کی روشنی میں چل کر وہ جنت کے راستے پر چلے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ برہانن، اور اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ کل قیامت والے دن اس کے پاس کوئی ایسی دلیل کہ وہ قیامت والے دن کیوں اس کی بخشش کی جائے، کیوں اس کی مغفرت ہو، کیوں اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا۔ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ فرمایا وہ دلیل نماز ہوگی۔ وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ نماز اس کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی اور جنت کے اندر داخل کرے گی۔ یہ اجر و ثواب، یہ فضائل کس کے لیے ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز کی ادائیگی نہیں کرے گا، ما لم تکن لہا نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا نہ کل قیامت والے دن اس کے لیے کوئی نور اور روشنی ہوگی جس نور اور روشنی کے اندر وہ اس اندھیرے میں چلنے کا کام لے گا۔ فرمایا کوئی اس کے لیے روشنی اور نور نہ ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں جنت کا راستہ وہ تلاش نہ کر سکے گا۔ اس کو پوچھا جائے، دریافت کیا جائے کوئی ایسا عمل، کوئی ہے آپ کے پاس ایسا عمل ہے کہ جس کے سبب سے آپ کی نجات ہو، آپ کی بخشش ہو، آپ کی مغفرت ہو، کوئی عمل؟ فرمایا اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہوگی، اور فرمایا اس کی نجات بھی قیامت والے دن نہیں ہوگی۔ پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ هَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَف۔ فرمایا قیامت والے دن اس کا حشر کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تارک نماز، نماز کی پابندی نہ کرنے والا، قیامت والے دن اس کا حشر کفر کے 4 بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر بیان فرماتے ہیں جس کا مال و دولت کی ریل پیل اور چمک دمک اس کو نماز سے غافل کر دے گی، فرمایا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ کل قیامت والے دن جہنم کی تہوں کے اندر ہوگا۔ فرمایا جس کی سرداری اس کو نماز سے دور کر دے گی، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ جس کی بادشاہت اس کو نماز سے دور کر دے گی، نماز سے غافل کر دے گی، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارا جس کی تجارت، جس کی نوکری اور جس کا بزنس اس کو نماز سے دور کر دے گا، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کے علاوہ بے شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جس کے اندر بے نمازی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو، طویل خواب اس کے اندر بیان فرمایا کہ بے نمازی جو نماز سے سویا رہ جاتا ہے، غفلت کرتا ہے، فرمایا اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا جائے گا، کچلا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس کے اندر ترک نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید کو بیان کیا، اور تارک نماز کے متعلق کل قیامت والے دن جو سختیاں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اور جو اس کا انجام اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور ائمہ سلف کے یہ اقوال ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خود
نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، نماز کے معاملے میں سستی، کوتاہی اور غفلت قطعاً برتنے والے نہ ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بھائیوں میں سے، اس کے والدین میں سے، اس کی اولاد میں سے، اس کے عزیز و اقارب میں سے، اس کے دوستوں میں سے کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی بدکار ہو، کوئی ایسے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو میں اور آپ یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ وہ تارک نماز ہو، کہ جس کے متعلق ائمہ اسلام کا اتفاقی موقف ہے کہ وہ ان سب سے زیادہ بڑا مجرم، ان سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے خود نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اور بھرپور اپنی جستجو کریں، اپنی طرف سے بھرپور محنت کریں کہ آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، آپ کے عزیز و اقارب اور آپ کے رشتہ دار اور تمام مسلمان نماز کی پابندی کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ توحید کا پہلا اور اول ترین مظہر اور دین اسلام کا پہلا اہم ترین رکن توحید، اس کے بعد جو اس کا عملی مظہر ہے وہ نماز ہے، نماز کا قیام ہے، تو جو توحید کا عملی مظہر ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے اور مسلمانوں کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دلانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترک نماز کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ فضیلت الشیخ عدنان الطاف حافظ اللہ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نماز پہ قائم رکھیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کو۔ شیخ معروف عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے محقق اور مصنف ہیں، اور شیخ کا موضوع ہے با جماعت نماز کی اہمیت۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین حضرات کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور وہ بھی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا وہ بھی کی جائے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت قطعاً نہیں دی، نہ ہی کسی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی نے اس کی اجازت دی، بلکہ اس کو شرک اور حرام قرار دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس میں کسی اور کی عبادت کی آمیزش نہ ہو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ اللہ رب العزت کی عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن اولین عبادت اور سب سے پہلی عبادت جو ایک مسلمان پر فرض عائد ہوتی ہے وہ نماز، 5 وقت کی نماز، جس کی تاکید قرآن مجید میں بھی ہے، بہت سی آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ یہی انسان کی
ابدیت کا اولین مظہر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اپنے ایمان اور اسلام کا عملی ثبوت ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور قصداً اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ ایمان اس کے لیے کامل نجات کا قطعاً ذریعہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر قرار دی ہے، ان ارکان میں سے شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اقرار اعتراف 5 وقت کی نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ 5 وقت کی نماز یہ گویا کہ توحید کے اقرار کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، آپ فرض کریں ظہر کی نماز سے تھوڑا سا وقت پہلے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی چیز نہ سورۃ فاتحہ آتی ہے، نہ قرآن مجید آتا ہے، نہ تسبیح تکبیر، اور نہ ہی تشہد کے الفاظ اور درود شریف کے الفاظ اسے یاد ہیں۔ تو اس آدمی کو جو کچھ وقت پہلے مسلمان ہوا ہے اور اب وہ مسلمان ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کا اس کو ادا کرنا پڑے گی۔ یوں نہیں کہ جی مجھے آتی نہیں۔ اگر نہیں آتی تو اس کا حل خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ نماز یاد کرے اور قیام میں بھی سبحان اللہ یا الحمدللہ، یہ تو ہر مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے لیے آسان ہے۔ وہ سبحان اللہ قیام میں، سجدے میں، رکوع میں، تشہد میں یہ پڑھتا رہے جب تک اس کو نماز یاد پوری نہیں ہوتی۔ جب یاد پوری ہو جائے یا جتنی یاد ہو جائے اتنی پڑھ لے، جب یاد باقی نہ رہی ہو یا مکمل نہ یاد ہوئی ہو تو باقی جگہ پر بھی وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتا رہے، جس طرح کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام سے۔ تو سب سے پہلا حکم ایک مسلمان کے لیے یہی نماز ہے، اور یہی نماز مفتاح جنت ہے۔ لوگ کہتے تو ہے نا کہ یہ چابی ہے جنت کی، کلمہ جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کلمہ نماز جنت کی چابی تو ہے، لیکن اس چابی کے دندان بھی ہوتے ہیں۔ اگر صاف چابی ہو، دندانے نہ ہوں تو اس سے تالا نہیں کھلتا۔ اس لیے یہ جو دندان ہے نا، یہ وہی فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس لیے جنت کے لیے مفتاح صحیح طور پر وہ ہے جس میں نماز شامل ہو، روزہ شامل ہو، زکوٰۃ شامل ہو، حج شامل ہو۔ اسی طرح سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہو۔ اگر نماز پڑھی ہے تو پھر اگلے سوالات ہوں گے، اگر نماز نہیں پڑھی تو دوسرے سوالات ممکن ہے اس سے پوچھے ہی نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کریں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نہیں بلکہ یہ فرمایا اللہ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، غیر مسلم مشرک کافر توبہ کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں،
اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ تمہارے اخوانکم فی الدین، تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات چلتی ہے کہ فلاں 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 جماعت والے جناب وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں۔ بھائی دینی بھائی وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے وہ دینی بھائی نہیں ہے۔ ہاں، دین پسند ہونا اور بات ہے، دین پابند ہونا اور بات ہے۔ دین پسند تو بہت سے ہیں، بلکہ سردار ابو طالب بھی دین پسند تھا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کا تابعدار اور فرمانبردار نہ تھا، نہ اس نے اسلام قبول کیا، نہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور پھر یہ واحد یعنی نماز ہے کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے معراج کی رات نمازوں کا حکم دیا۔ باقی جتنے احکام ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان تمام کی فرضیت جو ہے وہ زمین پر جبرائیل امین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کی فرضیت نازل فرمائی۔ لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے، اس کی اہمیت کو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم معراج کی رات دیا ہے، اوپر اپنے پاس بلا کے، آسمانوں کے اوپر، صدرۃ المنتہا سے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کیوں ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب اور دلچسپ مسئلہ ہے۔ پھر یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ نماز صرف نماز ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ نماز پڑھنی ہے تو نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اکیلے نماز پڑھنی ہے۔ اگر دو آدمی بھی ہوں تو ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ من سمع النداء فلم یمنعہ من اتباعہ عذر لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی۔ اللہ اکبر۔ کہ جو آدمی آذان سنتا ہے اور آذان سننے کے بعد اسے کوئی عذر مانے نہیں ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی عذر اگر ہے تو فبیا، اگر کوئی عذر نہیں ہے اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، جو نماز وہ گھر میں پڑھے گا وہ قبول نہیں ہوگی، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، قالوا وما العذر، جناب عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف او مرض، بیماری ہو یا کوئی اور خوف ہو کہ باہر اگر جاؤں گا تو خطرہ ہے مجھے دشمنوں کا کہ میں کہیں ان کی گولی کا نشانہ نہ بن جاؤں، موت کا خوف ہو یا کسی ایسے درندے کا راستے میں پڑ جانے کا خوف ہو، تو یہ خوف اور خوف کے ساتھ بیماری جس کی وجہ سے وہ پہنچ نہ سکتا ہو، ایسی صورت میں وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، اگر عذر نہیں ہے تو اس کو ہر صورت مسجد ہی میں پہنچنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نابینے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میری تو بینائی نہیں ہے، میرا راستہ مسجد سے گھر دور ہے اور راستے میں درخت ہیں، یعنی راستہ صاف اور ہموار نہیں ہے، راستے میں درخت بھی ہیں، نشیب و فراز بھی ہے،
اور جو میرا قائد ہے، یعنی مجھے مسجد میں یا کہیں بازار میں یا آنے جانے کے لیے ضرورت کے لیے لے جانے والا جو قائد ہے، جو میرا مہربان ہے، وہ میرا ہر وقت مجھے میسر نہیں ہے، ہر وقت میسر نہیں ہے، اور میری ہر بات پر وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتا۔ مرضی ہو تو تابع داری کر لیتا ہے، مجھے لے چلتا ہے، اگر مرضی نہ ہو، وہ خود بھی فارغ نہ ہو، ممکن ہے وہ فارغ نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ مجھے لے جانے سے معذور ہو، تو میں ایسی صورت میں کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، اتسمع الندا، کیا تم آذان سن لیتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں آذان سن لیتا ہوں۔ قال ما اجد لک رخصہ، آپ نے فرمایا تیرے لیے مجھے تو نہیں رخصت، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، تیرے لیے میں رخصت تیرے لیے نہیں پاتا، یعنی تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہیں مسجد ہی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ یہ نابینا ہے، عذر ہے، اور انہوں نے اپنے عذر کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس عذر کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا عذر ہو جس کی وجہ سے مسجد میں جانے سے وہ معذور ہو اور گھر میں پڑھنے پہ مجبور ہو، تو اس کی نماز اب تو ہوگی، لیکن خام خواہ کا عذر بنا لینا، بہانہ بنا لینا، اس سے وہ عذر پورا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں پڑھنے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا تو دل چاہتا ہے، میرے جی میں کئی بار آتا ہے کہ میں نوجوان سے کہوں کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لائے، لکڑیوں کا گٹھا لائے، میں وہ آگ اس میں یعنی سلجھاؤں، آگ اس میں لگاؤں، اور آگ لگانے کے بعد وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، بغیر عذر کے خام خواہ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بلا عذر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی مسجد ضرار کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اس لیے کہ وہ وہاں نماز تو پڑھتے نہیں تھے، لیکن یہ بہانہ بنا لیتے جی ہم نے اپنی مسجد میں پڑھ لی ہے، یعنی ایک عذر ان کا یہ بھی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بالخصوص عشاء کی نماز میں ہم تو اسی کو پیچھے رہ جانے والا سمجھتے تھے جو منافق ہوتا تھا۔ جو مومن صادق ہوتا تھا وہ ہمیشہ جماعت میں اور بالخصوص عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں وہ آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اس لیے صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز بھی با جماعت پڑھنی ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا موقف یہی ہے کہ نماز اگر بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور وضاحت طلب ہے، جس طرح کہ علماء کرام نے لکھا ہے، حافظ ابن رجب نے اور دوسرے محدثین رحمہم اللہ علماء کرام نے، کہ قبولیت کے تین درجے ہیں۔ ایک قبولیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے فرض ساقط ہو جائے، کہ اس عمل کے ادا کرنے سے فرض ساقط ہو جائے، فرض کی ادائیگی ہو جائے، قبولیت کا ایک درجہ یہ۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل کو قبول کر کے اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کا مستحق اس انسان کو، اس آدمی کو، اس شخص کو اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو کے اپنے اس بندے پر اپنے فرشتوں کے ہاں جو حاملین عرش ہیں ان کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرے کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ یہی آخری تیسرا ہے کہ اللہ ذوالجلال خوش ہو کے اپنے فرشتوں کے مابین جو حاملین عرش ہیں اور اس کی ارد گرد طواف کرنے والے ہیں اور صفے باندھے کھڑے ہیں عرش کے، ان فرشتوں کے ہاں اپنے اس بندے کا تذکرہ فخر سے کرے کہ یہ ہے میرا بندہ جو نمازی ہے، جو اطاعت گزار ہے اور یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ قبولیت کا بہت سب سے آخری درجہ ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے کم فرض ساقط ہو جائے۔ اسی لیے بعض علماء کرام جس طرح کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ باقی جو نبی علیہ السلام نے سخت الفاظ فرمائے ہیں یہ تحدید کے لیے ہے، یہ نہیں کہ بالکل نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جو قبولیت کا درجہ جماعت کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو تو اکیلا، اس کو تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اب کتنا نقصان ہے اس آدمی کا کہ جو 27 گنا نماز کا ثواب نہ پانے کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان مسجد میں کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کی طرف تشریف لے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو بڑے بڑے قدموں سے نہ جاتے بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، اسی حدیث کی بنیاد پر، تاکہ ہر قدم کے بدلے مجھے اجر ملے اور میرا کوئی غلطی، میرا سہو، میری خطا، میرا کوئی گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ بنو سلمہ نے نبی علیہ السلام سے یہ التماس کی، بلکہ عرض کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کے، کیونکہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہے، تو ہم یہاں مسجد مدینہ طیبہ میں قریب، مسجد کے قریب گھر بنا لیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ان سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے آنے کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بنو سلمہ کو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے قریب گھر بنانے سے روک دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اجر و ثواب کے متمنی ہوتے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات اور نوازشات ہوتی رہے ہمارے اوپر۔ اس لیے بنو سلمہ نے جناب اپنے گھر وہیں رکھے، اور چل کے آپ اندازہ کریں 5 نمازیں وہ مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں تک آگے مسئلہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو گزار رہا، ہم سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا تو گزار رہا،
آج ہم اگر ریشو نکالیں محلوں کی سطح پر تو بڑی مشکل سے 2% آدمی ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، اور بڑی مشکل سے 5% ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر حضرات نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ وہ گناہ سمجھتے ہیں چوری کی جائے، بدکاری کی جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، کسی کا مال جو ہے ہضم کیا جائے، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شاید اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اکبر الکبائر گناہوں میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ نماز ادا نہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو وصیتیں جو مجھے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ لا تشرکوا باللہ شیئا ان قتلتم او حرقتم، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کے راکھ کر دیجئے، او حرقتم، اور ساتھ یہ فرمایا ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکہا فقد خرج من الملہ، یہ طبرانی کی روایت ہے، اور اسی طرح امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے، جسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ سند جید ہے، یہ انہوں نے بھی اپنی کتاب صلاۃ میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا خوفناک مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین، قصدن نماز کو نہ چھوڑو، فمن ترکہا فقد خرج من الملہ، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ نماز گئی تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایمان سے گیا، بلکہ صریح روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر اور آدمی کے درمیان، ایماندار اور کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ کہ مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے، اور جو کافر ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، نماز اس نے کیا پڑھنی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان، جو اللہ کا بندہ ہے اس کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے، کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا کہ انکار کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وعید آئی ہے ترک نماز صلاۃ کی۔ جس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، جس کے ابتدائی لفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، بالکل یہی الفاظ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت ابو الدرداء بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، پہلی وصیت یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگرچہ تم قتل ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز ولا تترک الصلاۃ مکتوبہ متعمدا فمن ترکہا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، فرمایا کہ جو آدمی مکتوبہ فرض نماز قصدن جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا وہ گویا کہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بالکل بری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی حفاظت اس سے اڑ گئی، اب جائے جہاں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی، وہ اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں۔
نماز نہ پڑھنے کے بارے میں آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے دن انسان اٹھیں گے تو جناب اندھیرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا جس کو، اس ایمان کے بدولت اور عمل کی بدولت جتنا اس نے عمل کیا ہے، جتنا اس نے ایمان پر استقامت دکھائی ہے، اس کے مطابق اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی نصیب فرمائے گا اس اندھیرے میں۔ اللہ، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اس کے لیے جو نماز پڑھتا ہے کانت لہو نورن، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، مکمل 5 نمازیں پڑھتا ہے، کانت لہو نورن، یہ نمازیں اس کے لیے روشنی کا سبب بنیں گی، وہ برہانن، اور اس کی نجات کے لیے دلیل بنے گی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی یہی نماز۔ فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا قیامت کے دن، کچھ نظر اسے نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، کتنا خوفناک منظر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اپنی نجات کے لیے، اور اس کے لیے نجات ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، بلکہ اس کا حشر اور اس کے ساتھی وہ کون ہوں گے قیامت کے دن؟ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ لوگ اس کے ساتھی ہوں گے۔ جو نمازی ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو فرما بردار ہیں، وہ تو ہوں گے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو ایمان سے محروم ہیں یا ایمان رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا حشر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حشر سے بچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو یہ تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، اور یہی بات حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی کہ صحابہ کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ ترک صلاۃ عمدن وہ موجب کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ موجب کفر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہے کہ جسے محض اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کے حق میں ڈگری دے دی جائے؟ ایک انسان دعویٰ دائر کرتا ہے لیکن دلیل اور گواہ اس پر پیش نہیں کرتا، جو صادق گواہ ہوں، سچے گواہ ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے اپنے دعوے کے مطابق، نہ گواہ ہے اس کے مطابق، تو کیا وہ مقدمہ جیت جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ خارج ہو جائے گا، اس کا مقدمہ ہی خارج ہو جائے گا۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس گویا کہ گواہ نہیں ہے، کلمے کی گواہی نہیں ہے، یہ نماز اس کے کلمے کی گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے نمازی نہ بنائے، ایمان میں بھی استقامت عطا فرمائے، اور پکا اور سچا نمازی بھی اللہ تعالی ہمیں باجماعت پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ نے فضیلت الشیخ ارشاد الحق الازہری حفظہ اللہ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ شیخ نے باجماعت نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالی ہمیں جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں نمازوں میں خشوع نصیب فرمائیں، اور نماز کو قائم کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے چوتھے مقرر فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم تھے حفظہ اللہ تعالی، لیکن شیخ کی صحت ناساز ہے جس کی بنا پر وہ شرکت نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور شیخ کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری تیسری اور آخری نشست بدھ کے دن 31 دسمبر کو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔